آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بہت اہم سوال میں نے ابھی تک کیوں نہیں پوچھا، تو میں اب پوچھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب، جب کراچی کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ ایم کیو ایم کو اگنور نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم کراچی کی ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے. اب آپ وہاں پہ ایک جلسہ کر رہے ہیں اور تیاریاں بڑی زبردست چل رہی ہیں آپ کی. کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ دیکھیں حامد، میں نے کراچی کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ کیا آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک نیا پاکستان، نیا کراچی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں ایک امن کے لیے، ایک ریلی جس میں چاہتا ہوں سارے اردو سپیکنگ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی سب اکٹھے ہوں. کیونکہ اگر آپ پبلک میں نہیں دیکھیں، مصر نے اپنی تقدیر بدلی جب لوگ سڑکوں پہ آ گئے. اب کیا کراچی کے لوگ ہی پھنسے رہیں گے کہ آپس میں لڑائی ہیں؟ کوئی جب جائے چاہے لڑائی، اوپر سے پھر رحمان ملک جائیں گے، پھر تھوڑی دیر پھر لڑائی. یہ کیا کب تک ہم ایسے چلیں گے؟ اس لیے میں امید یہ رکھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ ایک نئے ایک چینج کے لیے، نئے پاکستان کے لیے. اگر ذوالفقار مرزا تحریک انصاف میں آ گئے تو پرابلم نہیں ہو جائے گا؟ جی، ذوالفقار مرزا تو تحریک انصاف میں نہیں آ رہا ہے، اور میں نہ ہی سائڈز لے رہا ہوں کسی کی. دیکھیں نا، مجھے ہمارے پہ بڑا پریشر تھا جب یہ کشمکش ہوئی ایم کیو ایم اور ذوالفقار مرزا میں کہ ہم بھی سائڈ لے لیں، کیونکہ میرا ایک ریکارڈ تھا پیچھے. ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا آسان ہے کہ ہم بھی نفرتوں کے ایک سائڈ لے لیں اور آپس میں لڑا دیں اور فائدہ تھوڑا ایک گروپ اپنے ساتھ کھینچ لیں. لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں یا کوشش کریں کہ ایک امن ہو کراچی میں، جس کی وجہ سے بزنسز اٹھیں، روزگار ملے، تبدیلی آئے. آپ نے کل جانا ہے کراچی. نواز شریف صاحب وہاں پہلے 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پتا انہوں نے وکٹ پہ پانی لگا دیا ہو یا کوئی گوڈی کر دی ہو تاکہ گیند جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کھیل نہ سکیں اور آپ کلین بولڈ ہو جائیں؟ نواز شریف کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پہلے تو کوئی جنرل جلانی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھلا سکتے. وہ بڑی مشکل سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے، محنت سے، خون پسینے سے. اور دوسری چیز، اپنے امپائر نہیں رکھ سکتے وہاں. یہ آپ نے کیوں بات کی ہے؟ آپ جمخانہ میں کرکٹ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوتا تھا جمخانہ. اچھا، نواز شریف اپنے امپائر لے کے آتے تھے یا نہیں لے کے آتے تھے؟ اچھا، وہ رانا آپ کو پتا ہے وہ رانا کیا نام ہمارا، وہ ایک رانا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ امپائر کھڑا ہوتا تھا، آؤٹ ہوتے تھے نو بال. اچھا نہیں چلیں، اب یہ اس میں آپ نے مجھے بھی انوالو کر لیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ جو کرکٹ لینگویج شروع ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسی کور ڈرائیو مارنا کہ گھاس ہٹ جاندی سی. تو کہیں انہوں نے آپ کے کراچی جانے سے پہلے گھاس تو نہیں جلا دی وہاں پہ؟ میں کیا اس کے بعد نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، وہ مسئلہ پرسنالٹی کلیش بن گیا ہے. نہیں، اس میں پرسنالٹی نہیں ہے، یہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں کرکٹ کی ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں، لیکن وہ غلط پچ پہ آ گئے ہیں. کیونکہ کرکٹ پہ نہ ہی رہیں، سیاست میں رہیں. اگر انہوں نے امپائر کو اپنے ساتھ ملا لیا پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں، میاں صاحب نے کب امپائر ساتھ نہیں ملایا؟ تو اگر مل گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کب نہیں ملے ان کے ساتھ اگر امپائر کو ساتھ ملا لیا اور کسی گیند پہ آپ نے ان کو کلین بولڈ کر دیا اور امپائر نے کہا نو بال، پھر کیا کریں گے آپ؟ آپ امپائر ساتھ بھی ملا دیں. آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ہم نے ان کے امپائروں سے ہرایا تھا، تو آپ ملا بھی دیں. یہ جو سونامی آ رہی ہے، یہ آپ امپائر ملا بھی لے تو آپ گئے. اچھا، اب ایک بڑا امپائر ہے، اس کا نام امریکہ ہے، اور نیٹو کی سپلائی لائن ہم نے بند کی ہوئی ہے. سیریس کوسچن، کیا کریں ہم؟ نیٹو کی سپلائی لائن کو بند رکھیں، کھول دیں؟ آپ نے امریکن امبیسڈر کو کیا کہا ہے؟ دیکھیں، یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کیا جا رہا ہے. سپلائی لائن روک دیں پھر آپ کھول دیں گے، یا آپ کہیں کہ جی ہم وہ ڈرونز نہیں آ رہے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ہمیں غصہ ہے. اس جنگ سے نکلیں حامد. یہ جنگ کیسے تباہی کی کیا جی ہم نکل رہے ہیں، بس ختم ہوگی بات. ہم اب اپنے لوگوں سے بات چیت کریں گے. ہم اب نہ آپ کی کوئی انٹرفیئرنس چاہتے ہیں. نیٹو کا جو بھی یہاں سے ٹرک گزرے گا وہ ہمیں پریمین دے گا، لیکن ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے، آپ کے جو اب تو خیر بات چیت ہم اپنے طالبان سے کر رہے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے آپ بڑے وثوق سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں. حکومت نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. امن کیسے ہوا ہے پھر؟ آپ کا خیال ہے کہ امن ایسے ہی ہو گیا ہے؟ یہ تو جو پھٹا ہے، یہ تو آئی ڈی پھٹا ہے، یہ تو کسی نے بم، یہ تو شرارت کی ہے. پشاور میں جو خودکش حملے وہ تو ختم ہو گیا نا. پاکستان خودکش حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی طرف پاس جا رہے ہیں. اور جب تک آپ جہاد ہوگی، جب تک آپ امریکہ کی جنگ سے نہیں نکلیں گے. سنیں ذرا میری بات، جیسے آپ امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے جہاد ختم ہو جائے گی. نیٹو کی سپلائی لائن کا کیا کریں؟ جنگ سے نکلیں، اس کو ایک نئی طرف لے جائیں کہ جی ہم اب اس جنگ میں نہیں پڑ رہے. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں حامد، کوئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی.
مجھے جو اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں باہر کہیں دھماکہ ہو جانا ہے، ہندوستان میں ہو جانا ہے، کوئی یورپ میں، کوئی کہیں امریکہ کے خلاف نفرت ہے وہ جو کر رہے ہیں، صومالیہ میں کر رہے ہیں. اگر دھماکہ ہو گیا، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے ساری دنیا نے ہمیں بلیم کر دینا کہ جی ان کے اوپر سینکشن لگاؤ، یہ پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو اتنے خطرے میں ڈالا ہوا کسی اور کی جنگ میں پڑ گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں جنگ سے نکلو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ حکومت کے ساتھ لڑنے کی بجائے کم از کم اس مسئلے پہ حکومت سے کہیں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، نکلو جنگ سے. ہم نے 50 پارٹیز نے حکومت کو مینڈیٹ دیا کہ جناب اپنا یہ جنگ سے نکلو اور ڈائیلاگ پہ جاؤ. اس کے بعد تو لڑ رہے ہیں نا وہ آپس میں سے. کیونکہ یہ کاری کچھ نہیں رہے ان کے پاس. اب جو پریزیڈنٹ کا حال ہے، کیا یہ امریکنوں سے کوئی بات کر سکتا؟ اچھا، یہ آپ نے جو کیا وہ وزیر اعظم کر آپ نے جو بات کی کہ صدر زرداری پاکستان سے باہر گئے تو مجھے مایوسی ہوئی، لیکن جب وہ واپس آ گئے تو اور مایوسی ہوئی. کیا چاہتے ہیں آپ کہ وہ واپس ہی نہ آئیں؟ دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ فٹ ہیں پاکستان کے صدر بننے کے لیے؟ میرا تو خیال تھا وہ کبھی بھی فٹ نہیں وہ تھے. ابھی تقریر کریں گے تو آپ کو فٹنس کا پتہ چل جائے گا. کبھی بھی این آر او کے اوپر کوئی بھی پریزیڈنٹ این آر او لے کے فٹ نہیں ہو سکتا. اور کونڈالیزا رائس کی کتاب پڑھ لیں، سیدھی سیدھی پری پول ریگنگ تھی، اتنا بڑا ظلم ہوا. آپ میری ساری وہ بھی تو تقریراً سنائے نا، میں جو کہتا تھا کہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ کی جنگ میں. اتنا بڑا ظلم ہوا جو این آر او کی الیکشن میں جنہوں نے بھی شرکت کی. یہ ظلم کس نے کیا؟ جنہوں نے این آر او کی الیکشن میں شرکت کی انہوں نے ظلم کیا. مشرف نہیں سر، اس نے سائن کیے تھے این آر او پہ. میں کہتا ہوں سب سے بڑی خیر اس نے، اور پرویز مشرف نے جنگ میں پڑھ کے لال مسجد میں بلوچستان میں. لیکن یہ جو این آر او دیا، جو آج کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں این آر او کی وجہ سے. اچھا، ایسا تو نہیں کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، کہیں وہ تحریک انصاف میں تو نہیں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں تحریک انصاف میں نہیں شامل ہے. پکی بات ہے. کہیں آپ ان سے الائنس تو نہیں کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. پکی بات ہے. پکی بات. اچھا، اور کوئی آپ جب اب لگتا ہے کہ پاور میں بھی آ رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے اس کو یوزرپر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کا ٹرائل کریں گے آرٹیکل 6 کے تحت؟ دیکھیں جی، میں رول آف لا میں مانتا ہوں. میں چاہتا ہوں پاکستان میں قانون اندھا ہو، جو جرم کرے وہ ذمہ دار ہو. آپ عدالتیں، ہم اپنی عدالتوں کو اور مزید مضبوط کریں گے. تو کمزور کر رہے ہیں نا، ہر وقت سٹیٹمنٹس دیتے ہیں گندی گندی، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی. ایک سپریم کورٹ کو جس کو پبلک کا اعتماد ہے، اس ٹرائل کریں گے مشرف؟ ہم کسی کو جس نے قانون توڑا اس کے خلاف ٹرائل کریں گے. مشرف نے آئین توڑا ہے 2 دفعہ. جس نے قانون توڑا ہے اس کی ٹرائل ہونی چاہیے، کسی ہر چیز میں. بہت بہت شکریہ. کسی میں بھی. عمران خان صاحب نے آج ہمارے تلخ و شیریں سوالات کا بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا، اور رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی 25 دسمبر جلسہ کریں گے، کراچی کے لوگوں کو متحد کریں گے. اور یہ ایک ایسا خیال ہے، ایک ایسی ان کی پالیسی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن قائم ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ان کے جلسے کے بعد کراچی کے حالات مزید بہتری کی طرف جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.